دورہ تفسیر پارہ نمبر 16 خلاصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ کہف چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کیونکہ انہیں کائنات کا تکوینی علم دیا گیا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ بھی لیا تھا کہ میرے کسی کام پہ اعتراض یا شک و شبہ یا سوال نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے دو عجیب امور چونکہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، ایک انہوں نے کشتی کو پھاڑ ڈالا اور دوسرا انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دونوں دفعہ حیران ہو کر سوال کیا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی شان نبوت تھی کہ وہ خاموش نہیں رہ سکے، اور ان میں چونکہ تبلیغ کا بھی بہت مادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ منع کرنے کے باوجود ان سے سوال کر بیٹھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ، اب تم نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو پھر میرا تمہارا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک گاؤں کی طرف گئے ہیں اور ان سے کھانا طلب کیا ہے، کیونکہ راستے میں سفر کی مشقت تھی اور بھوک بھی تھی، مگر انہوں نے کسی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا اور کھانا دینے سے ان کی ضیافت سے بھی منکر ہو گئے۔ اب وہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، انہوں نے ان کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اس کا معاوضہ طلب کر لیتے تاکہ کچھ کھانے کا کام ہمارا چلتا رہتا، اور تو یہ تو آپ نے ایک عجیب کام کیا ہے، ان جیسے ناخلف لوگوں سے اس کا معاوضہ لیتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق اب میرے اور تم میں علیحدگی ہو چکی ہے، تاہم میں تمہیں ان باتوں کا بھید بتا دیتا ہوں جن پہ تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو کشتی جو تھی وہ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا چلاتے تھے۔ وہاں ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں، کیونکہ وہ صرف صحیح سالم کشتی لیتا تھا، عیب دار کشتی چھوڑ دیتا تھا، لہٰذا یہ میں نے کام اس لیے کیا۔ اب وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے بتایا گیا کہ وہ بڑا ہو کے کافر اور سرکش بنے گا۔ تو میں نے سوچا کہ وہ کیونکہ اپنے بد کرداری کی وجہ سے اپنے نیک ماں باپ کو کہیں کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے، لہٰذا میں نے اسے اس لیے مارا کہ اللہ اس کے بدلے ان کو کوئی نیک اولاد دے دے گا۔ پھر جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اگر وہ گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کا خزانہ ہڑپ کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، لہٰذا میں نے دیوار کو اس لیے قائم کیا تاکہ وہ چھپا رہے اور وہ جوانی کو پہنچ کے اسے آسانی سے نکال لے۔ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے یہ کیا، لہٰذا یہ وہ امور تھے جن پہ تم صبر نہیں کر سکے تھے، اور یہ ان کی حقیقت ہے۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو ایک بادشاہ تھا، اور یہ نیک تھا، دین کی نشر و اشاعت دنیا میں کرتا تھا، اور ہر جگہ اس نے سفر کیے، مشرق مغرب میں گیا دین کے فروغ کے لیے۔ ایک جگہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ اس نے دیکھا کہ ایک کیچڑ میں وہ ڈوب رہا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جو کوئی ستر چھپانے کا انتظام نہیں کرتے تھے، بے لباس رہتے تھے۔ پھر ایک اور راستے کی طرف بڑھے، وہاں دو دیواریں تھیں۔ یاجوج ماجوج کا اس میں واقعہ ذکر ہے کہ وہ بڑی سرکش اور ظالم لوگ تھے، قوم تھی، اور ادھر کے مقامی لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ یاجوج ماجوج آتے ہیں، ہماری بستی میں بہت تباہی مچاتے ہیں، تو ادھر ایک دیوار بنا دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے تانبے کو پگھلا کر لوہے کی بڑی مضبوط دیوار دو پہاڑوں کے درمیان قائم کر دی کہ یاجوج ماجوج یہاں سے اب داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ چھوڑے جائیں گے اور روئے زمین پہ پھیل کر اتنی ان کی تعداد ہوگی ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور اس کے بعد پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، اور پھر جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا، اور جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کے آگے جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ اور کیا کافر خیال کرتے تھے کہ ہمارے بندوں کو اپنے سوا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عملوں میں سب سے نقصان دہ عمل کن کو قرار دیا کہ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی عمل کے لیے دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں کسی عمل کی قبولیت کے لیے، ایک تو وہ نیت کے مطابق اچھا ہو، اور دوسرا وہ سنت کے مطابق ہو۔ یعنی اگر نیت ریاکاری یا دکھاوے کی یا دنیا طلبی کی ہے تو وہ بھی قبول نہیں، اور دوسرا اگر وہ سنت کے خلاف ہے
اور بدعت ہے یا کوئی ایسا کام جو دین میں ایجاد کیا گیا ہو تو وہ کرتے کرتے عمل دنیا میں تھک جائیں گے لیکن اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، تو وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں وہ مغضوب ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کلمات کی وسعت بیان کی ہے کہ اگر سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور ان سے پروردگار کی باتوں کو لکھا جائے تو اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اور سیاہی اور سمندر تمام ختم ہو جائیں گے، اور اگر انہی کی مانند اور بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے کے آئیں، یعنی 7 سمندروں کی مانند 7 اور بھی لے آئیں، تب بھی ان سے رب کے کلمات لکھے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سورت مریم ہے، یہ واحد سورت ہے جو کسی عورت کے نام پہ رکھی گئی ہے، اس سے ہمیں عورتوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے بندے ذکریہ پہ کی۔ اس کا آغاز حضرت ذکریہ علیہ السلام کے واقعے سے ہوتا ہے۔ وہ حضرت مریم کے خالو تھے اور انہوں نے ایک دفعہ محراب میں اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بھی سفید بالوں سے شعلہ مارنے لگا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں اپنے بھائی بندوں سے بھی پیچھے ڈرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا بھی وارث ہو، ایک روحانی پیشوا ہو، اور میرے رب اس کو خوش اتوار بنائیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اس کا نام بھی بتایا کہ یحییٰ اس کا نام رکھا جائے گا۔ پھر وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے، تمہیں بھی تو میں پیدا کر چکا تھا تم جبکہ کچھ چیز بھی نہیں تھے اس سے پہلے، اور پھر ان کو نشانی بتائی کہ 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام جب پھر اشارے سے اپنی قوم کو بتایا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، ان کے ہاں پھر ایک نیک اور پاکیزہ بیٹا اللہ کے پیدا ہوا، اور جو کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا اور سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ یہاں ماں باپ سے اس نے سلوک پہ خصوصی زور دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ ایک دن وہ ایک سائٹ پہ گئیں پردے میں کچھ غسل کرنے کے لیے، یا وہاں کوئی فرشتہ آیا، وہ گھبرا گئیں کہ یہ آدمی یہاں پہ، انہوں نے اس سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اس سے کہ کہیں تم میرے ساتھ کوئی غلط سلوک مت کرنا۔ تو وہ کہنے لگے میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں اور میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ گھبرا گئیں کہ میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے نہیں چھوا اور میں بدکار بھی نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے کہا فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنایا جائے گا، اور یہ کام مقرر ہو چکا۔ پھر وہ حاملہ ہو گئی اور بچے کو لے کے دور چلی گئیں۔ پھر ان کو درد ازا ہوئی ہے، بچے کی پیدائش کی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ بہت تکلیف میں تھیں اور حسرت کرنے لگیں کہ کاش میں مر چکی ہوتی، ہے بھولی بصری ہو گئی ہوتی، کیونکہ ان کو یہ خوف بھی تھا کہ میری قوم مجھ پہ الزام لگائے گی۔ تو ان کو اللہ کی طرف سے پھر تسلی دی گئی اور اللہ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا اور کھجوریں تازہ تازہ ان کے لیے پیدا کی کہ اس کو پکڑ کے ہلاؤ کھجور کے تنے کو، اور تم گھبراؤ نہیں، کھاؤ پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو اور کسی سے بات نہ کرنا اور کہنا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی منت مانی ہے۔ پھر وہ جب بچے کو اٹھا کے لے کے گئی ہیں، ان کی قوم نے ان پہ بدکاری کا الزام لگایا اور کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا، خود کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پنگوڑے میں بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں گا اس نے مجھے صاحب برکت کیا اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا، مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا، مجھ پہ سلام اور رحمت ہے۔ اب سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ جس طرح ماں کی گود میں بات کر رہا ہے تو یہ بدکار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف فرقوں میں وہ بٹ گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقائد گھڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور جو اس پہ بستے ہیں،
وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی ان کو لوٹایا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابتی، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں کہ جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ہی آپ کے کام آ سکتی ہیں، اور آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، اور مجھے اس پہ خوف آتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پہنچے۔ ان کے باپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو مجھے میرے معبودوں سے برگشتہ کرتا ہے، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ سلام بھیجا اور کہا کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنارہ کرنے کا ارادہ کیا کہ میں تمہارے تمام معبودوں کو چھوڑتا ہوں اور ان سے الگ ہوتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام بخشے، سب کو پیغمبر بنایا، اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عطا کیں اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم نے ان کو کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا اور ان کو اپنے نزدیک بلایا باتیں کرنے کے لیے، اپنی مہربانی سے ان کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر کیا، اور کتاب میں ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے تھے اور بھیجے ہوئے نبی تھے۔ یہاں پہ ہمیں وعدے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے کہ انسان کو نہ صرف خود کو اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنانا چاہیے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی کتاب میں ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اپنا فضل کیا، یہ اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان کو بھی جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کروایا گیا، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، برگزیدہ کیا۔ ان کی پھر ایک صفت بتائی کہ جب ان پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدے میں گر جاتے اور روتے رہتے، تاہم ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہو گئے۔ ان کے بعد آنے والے لوگ گناہوں اور سرکشیوں میں پڑ گئے اور انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو ان کی گمراہی کی سزا ملے گی۔ اس کے برخلاف جنہوں نے توبہ کی، ایمان اور عمل صالح کیے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، اور وہ اس میں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے۔ سلامتی کی صدائیں ہوں گی، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جنت کا داروغہ انہیں سلام کرے گا، فرشتے کریں گے، اور اس کے علاوہ پروردگار کی طرف سے بھی سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے بھی سلام کیا جائے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم متقین کو وارث بنائیں گے۔ اور انسان کہتا ہے، کافر کہتا ہے، حیران ہے، عقیدہ آخرت کو جھٹلاتا ہے کہ جب مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ اٹھاؤں جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جب وہ کوئی چیز نہیں تھا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو ضرور جمع کریں گے، شیطانوں کو بھی، اور ان کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے، اور وہ گھٹنوں پہ گرے ہوں گے۔ پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے نکالیں گے جو زیادہ رحمان کی عداوت میں، دشمنی میں آگے تھے، یعنی کہ ان کے کفر کے پیشواؤں کو بھی الگ کریں گے۔ کیٹیگریز ہوں گی، درجہ بدرجہ، کفر کے زیادتی اور اس کے درجے، اور اسی طرح ایمان کے درجے۔ اور تم میں سے ہر کسی کو اس پلسرات پہ سے گزرنا ہی ہے، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ انتہائی ہولناک یہ آیت ہے کہ ہر نیک اور بد کو پلسرات کے پل سے گزرنا ہے۔ یہ ایک بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل ہوگا جو جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ لگایا جائے گا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو اس سے نجات دیں گے اور ظالموں کو اس پہ گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو دیکھ لے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت۔ اس وقت وہ جان لیں گے کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے، اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا جاتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مثال دیتے ہیں جس پہ آیات پڑھی جائیں تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اگلے جہان بھی مال اور اولاد ایسے ہی ملے گی۔ کیا اس نے غیب کو دیکھ لیا یا اللہ کے ہاں سے کوئی عہد لے لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور عذاب بڑھاتے جائیں گے، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ہم ان کے وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا، یعنی مال اور اولاد یہ سب دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور ہم اس دن پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک کر لے کے جائیں گے۔
اور کوئی ان کی سفارش کا اختیار نہیں رکھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ ایسا کہنے والوں، تم بہت بری بات زبان پہ لاتے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس افطرا سے پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ پارا پارا ہو کے گر پڑیں اس کفر کے کلمے کی وجہ سے کہ رحمان نے بیٹا۔ بلکہ تمام اشخاص جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ کے سامنے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اللہ نے ان سب کو گھیر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن سب اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوقات کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ اور ان سے پہلے بھی بہت سے گروہوں کو ہم نے ہلاک کیا، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کسی کی بھنک سنتے ہو؟ آگے سورۃ طٰہٰ ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور اس کو سہولت کے ساتھ آہستہ آہستہ عوام الناس تک پہنچاؤ، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اس کا خوف رکھتا ہو، اور یہ اس ذات کا اتارا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، اور پھر رحمان نے عرش پہ قرار پکڑا، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ، اور زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے، چاہے تم پکار کے بات کہو اور چاہے پوشیدہ، وہ سب کو جانتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ اپنی بیوی کو سازہ سارہ اور اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچے کو لے کر چلے تو انہوں نے دور کہیں آگ دیکھی، کہنے لگے کہ میں وہاں سے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم تاپ سکیں۔ تو وہاں جب پہنچے ہیں تو اللہ پاک کی پروردگار کی آواز آئی ہے کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو، اور میں نے تمہیں انتخاب کیا ہے کہ جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ بے شک قیامت آنے والی، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ ظاہر ہے اگر قیامت کا پہلے سے علم دے دیا جاتا تو سبھی نیکوکار بن جاتے، اس کو پوشیدہ رکھا گیا، اس میں حکمت تھی۔ پھر حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کرتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ بڑی بے تکلفی سے بتاتے ہیں کہ میری لاٹھی ہے، میں سہارا بھی لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے اور فائدے۔ تو فرمایا کہ اسے ڈال دو۔ جب اس کو زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسے پکڑو، ڈرنا مت، ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، پھر اپنا ہاتھ بغل سے لگاؤ، وہ بغیر کسی عیب و بیماری کے سفید چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانیاں ہیں تاکہ ہم تمہیں اپنے نظیم نشانات دکھائیں۔ پھر ان کو فرعون کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کہ اے رب میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ اپنی زبان کی گرہ کھولنے کے لیے اور رشد و ہدایت کو سمجھنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور میرے گھر والوں میں سے میرا مددگار مقرر کیجئے، میرے بھائی کو، اس سے میری طاقت کو مضبوط کیجئے، اسے میرے کام میں شریک کریں تاکہ ہم مل کے تیری بہت سی تسبیح کریں، تجھے کثرت سے یاد کریں۔ یہ ان کی دعا قبول کی گئی۔ پھر ایک اور احسان کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب تمہاری والدہ کو ہم نے یہ الہام کیا تھا، فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل کے بچے مروا دیتا تھا، اس کو کسی نجومی نے بتایا کہ ان کا ایک بچہ تمہیں بڑے ہو کے قتل کرے گا، تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام نر اولاد کو بنی اسرائیل کی مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا جو کہ قبطی قوم کے کام آتی۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دل میں ڈالا، یہ ایک قسم کی وحی کی ہی قسم ہے کہ دل میں ڈال دینا کسی نیک بندے کے، کہ ان کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہ تاکہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پرورش پائیں، کہ تاکہ تم پہ مہربانی کی جائے اور تمہارے اوپر محبت ڈال دی گئی، یعنی کہ اتنے خوبصورت تھے نا کہ جو دیکھتا اس کے دل میں ان کے لیے پیار امٹ پڑتا۔ یا فرعون اور اس کی بیوی نے ان کو دیکھا تو سوچا کہ کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہاں پہ کوئی بھی جو دودھ پلانے والی عورت تھی اس کا وہ دودھ قبول نہیں کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چنانچہ یہ اللہ کی طرف سے تدبیر کی گئی کہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بیٹا انہی کے پاس لوٹا دیا گیا۔ ان کی بہن کو ان کی والدہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ صندوقیں چلتی جاؤ،
تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ فرعون کو اور اس کی بیوی سے کہا میں تمہیں ایسا گھر بتاتی ہوں کہ جو اس کی پرورش کریں گے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے، ظاہر ہے وہ اس کی سگی ماں تھی، اور پھر اس طرح ان کو ماں کی طرف دوبارہ پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید ثنایات دلا رہے ہیں کہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، غلطی سے ایک شخص کو انہوں نے مکہ ہی مارا ہے، تو وہ کچھ طاقتور بھی تھے، کچھ بعض اوقات ایسی جگہ پہ مکہ لگ جاتا ہے کہ وہ مر گیا تھا، تو پھر ہم نے اس غم سے بھی تمہیں نجات دی، کئی سال تم اہل مدین میں ٹھہرے رہے اور پھر تم قابلیت اور رسالت کے اندازے پہ آ پہنچے، جو ہمارا مقرر کردہ وقت تھا اس پہ تم آگے، ہم نے تمہیں اپنے کام کے لیے بنایا ہے، اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ اور ہماری یاد میں سستی نہ کرنا۔ قولا فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں لہجہ نرم ہونا چاہیے، اس طرح کفر کے فتوے جو ہمارے علماء کرام لگاتے ہیں اور سخت لہجے، تو یہاں پہ نرم، فرعون سے زیادہ سرکش تو نہیں ہوتے نا ہمارے سننے والے، اور جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رتبے میں زیادہ تو نہیں، پھر کیوں مخاطب کے ساتھ درستی اور سختی کے ساتھ بات کی جائے۔ اب وہ تبلیغ کے لیے گئے ہیں، فرعون آگے سے مختلف سوال کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ پروردگار جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔ پھر پوچھا کہ تمہاری پہلی جماعتوں کا کیا حال؟ فرمایا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے، میرا پروردگار نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اسی نے پھر قدرت کی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتائیں کہ اس نے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے راستے بنائے، آسمان سے پانی جاری کیا، اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں بنائیں تاکہ خود بھی کھاؤ، اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ یعنی کہ تبلیغ میں اس طرح ہم قدرت کے مناظر، اللہ کے احسانات بتا سکتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے ہم، اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔ پھر فرعون نے اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کے مختلف علاقوں کے بڑے بڑے جادوگروں سے ان کا مقابلہ بھی کروایا ہے، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو بہت لعنت ملامت کی اور دھمکیاں دی ہیں، مگر ایک لمحے کے ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ ایک لمحہ پہلے وہ کفر کی بدترین حالت میں تھے، اور اب ایمان میں اتنی پختگی پائی جاتی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ جو بھی تو ہمارے خلاف کر سکتا ہے وہ کر گزر، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو دنیا کی زندگی میں حکم دے سکتا ہے نا، ہم تو اپنے رب پہ ایمان لائے ہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں مرے گا اور نہ ہی جیے گا، اور پھر نیک لوگوں کے لیے جنتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ راتوں رات ہمارے بندوں کو لے جاؤ اور دریا میں خشک راستہ بن جائے گا، لاٹھی مار، چنانچہ انہیں بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پار پہنچا دیا، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، اس پہ موجوں نے ان کو ڈھانک لیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پہ نہ چلنے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے کس طرح تمہیں تمہارے دشمن سے بچایا، من و سلوہ تم پہ اتارا، اور ہم تو توبہ کرنے والے، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بہت غفار ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے کوہ طور کا واقعہ، جب انہیں کوہ طور پہ بلایا تھا تو وہ شوق میں اپنی قوم سے آگے بڑھ گئے، لیکن پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر وہ غصے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی تو وہ غم و غصے سے پلٹے ہیں کہ قوم تم نے کیا کیا، تمہارے پروردگار نے کیا تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا، یا میری جدائی تمہیں کچھ دراز معلوم ہوئی؟ مگر وہ کی قوم نے خود ہی اپنے کرتوت سے انہیں باخبر کیا کہ زیوروں کو ہم نے پگھلا کر اور پھر سامری نے اس سے بچڑا بنا دیا اور اس میں اس کو معبود قرار دے دیا۔ اس میں سے جو گائے کی آواز سی آتی تھی وہ ہوا گزرتی تھی تو کوئی سیٹی سی بجتی تھی، اور وہ لوگوں کو یہ باور کرواتا تھا کہ یہ تمہارے معبود کی آواز ہے، نعوذ باللہ۔ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، نہ ان کو کوئی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ اس کی پوجا پہ ہی قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے لگے
کہ تم نے ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی، میرے داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ کھینچیے، یعنی یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، ان کو سمجھانے کا ہے، اور میں مجبور ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے جب سامری سے دریافت کیا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹھی غالباً اس نے اٹھا کے مٹھی بھر کے اسے بچھڑے کے بت میں ڈال کے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ چنانچہ پھر اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ پوری زندگی یہ لوگوں سے یہی کہتا تھا، لا مساس، کہ مجھے مت چھونا، کیونکہ وہ ایسی بیماری تھی کوئی وائرل قسم کی کہ وہ جو اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا تھا، لہٰذا وہ لوگوں سے بھاگتا پھرتا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو بچھڑے کو جس معبود پہ تم قائم تھے، معتکف تھے، اس کو بھی ہم جلا کے اس کی راکھ کو اڑا کے دریا میں بکھیر دیں گے اور تجھے بھی عذاب دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے۔ اور جو کوئی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، بے شک قیامت کے دن وہ گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اور ہمیشہ اس میں مبتلا رہیں گے۔ یہ بوجھ ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے تو ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور واپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے۔ ان کو اس طرح معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں 10 دن ہی رہے ہیں، اور یہ سب باتیں ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ ان کو ہم قیامت کے دن بکھیر کے اڑا دیں گے اور زمین کو ہموار میدان بنائیں گے جس میں نہ تم کجی اور دیکھو گے، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ پستی ہوگی، نہ بلندی۔ اس دن ایک پکارنے والے کے پیچھے سب لوگ چلیں گے اور اس کی پیروی سے کوئی بچ نہ سکے گا۔ اللہ کے سامنے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے، نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس زندہ قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے۔ وقد خاب من حمل ظلم، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔ ومن یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا حزما، کہ ایمان اور عمل صالح پہ قائم رہنے والے لوگوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ ہی نقصان ہوگا ان کا کوئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے پہلے بھی عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے۔ یہ پھر تخلیق آدم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم جنت میں نہ ہی پیاسے رہو گے، نہ ہی دھوپ ہوگی، مگر شیطان نے ان کو وسوسے ڈال کے اکسا دیا اور اس کے اکسانے پہ درخت کا پھل انہوں نے کھایا جس طرح، اور پھر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر اللہ نے توبہ قبول کی، جس طرح کہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ روتے رہے کتنے سال، اور پھر زمین پہ ان کو بھیج دیا گیا کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پر جب بھی ہدایت آئے گی تو جو شخص اس کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، پس اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی نافرمان لوگ جو ہیں وہ زندگی میں بھی ایک خلجان اور عذاب میں مبتلا رہیں گے، ٹینشنوں، مشکلوں اور ذہنی خلفشار میں رہیں گے، اور پھر قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ہماری آیات کو تو نے بھلا دیا تھا، اس طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ فضول باتیں جو کرتے ہیں اس پہ صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح کریں، سورج کے نکلنے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کریں، اور رات کی ساعات یعنی گھڑیوں میں بھی اور دن کے اطراف میں بھی، یعنی دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں کو ہم نے دنیا کی زندگی میں جو آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے اس پہ آپ نظر نہ ڈالیں، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پہ قائم رہیں۔ ہم آپ سے روزی کے خواستگار نہیں، بلکہ آپ کو روزی تو ہم دیں گے، اور انجام تو اہل تقویٰ کا ہی ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ سب انتظار کرو، سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں سیدھے راستے پہ چلنے والے کون ہیں اور جنت کی راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔